آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی عظیم تحقیق پر بات کر رہے ہیں جس نے قانون اور سزا کے حوالے سے ہماری بنی بنائی سوچ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ بالکل، اور فلسفہ تاریخ پڑھنے والوں کے لیے کوئی نیا موضوع نہیں ہے۔ ہم مشیل فوکو کی دستاویزات اور ان کی تحقیق پر بات کر رہے ہیں۔ ہاں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں سزا کے نظام نے ایک بہت بڑا سفر طے کیا ہے۔ میرا مطلب ہے چوراہوں پر دی جانے والی خوفناک سزاؤں سے لے کر آج کے ان بند قید خانوں تک کا سفر۔ بظاہر ہم اسے انسانیت کی ترقی یا رحمدلی سمجھتے ہیں، جیسے ہم بہتر ہو گئے ہیں۔ لیکن آج کی اس گفتگو کا مقصد یعنی ہمارا جو مشن ہے وہ اس خال کے اندر جھانکنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ تاریخ میں صرف چند دہائیوں کے اندر سزا دینے کے نظام میں اتنا عظیم بدلاؤ کیسے آیا۔ اور یہ بدلاؤ رحم دلی کی وجہ سے ہرگز نہیں آیا تھا۔ اس کے پیچھے طاقت اور کنٹرول کی ایک نئی اور بہت خاموش حکمت عملی تھی۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کی تہہ تک جاتے ہیں۔ فوکو کی تحقیق کا آغاز ایک واقعی روح فرما واقعے سے ہوتا ہے۔ 1757 میں دومیوں نام کے ایک شخص کا واقعہ۔ جس نے بادشاہ کی جان لینے کی کوشش کی تھی، ایک ناکام کوشش۔ ہاں، اور اس دستاویز میں اس کی سزا کا جو منظر درج ہے وہ پڑھتے ہوئے ہی انسان سہم جاتا ہے۔ عوام کے سامنے اس کے جسم کو گھوڑوں کے ذریعے چیرا گیا، زخموں پر پگھلا ہوا سیسا اور گندھک ڈالی گئی، ابلتا ہوا تیل بھی، اور آخر میں راکھ کو ہوا میں اڑا دیا گیا۔ یہ ایک عوامی تماشا تھا جہاں خون کی ندیاں بہا دی گئیں۔ اور اس کے فوراً بعد تحقیق میں صرف 80 سال آگے کا منظر دکھایا جاتا ہے، 1837 کا سال۔ لیون فوچر کے بنائے گئے قید خانے کے رولز، اور وہاں عجیب سی شانتی ہے۔ صبح دھول کی آواز پر اٹھنا اور خاموشی سے کام کرنا، پابندی سے نماز پڑھنا اور وقت پر سو جانا۔ جہاں خون کا ایک قطرہ نہیں بہایا جا رہا، ایک ایسا نظام جو آج کے کسی سخت بورڈنگ سکول یا آفس جیسا لگتا ہے۔ اتنے چھوٹے سے عرصے میں یہ واقعی زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں مناظروں میں صرف سزا کا طریقہ نہیں بدلا، بلکہ سزا کا نشانہ بدل گیا ہے۔ نشانہ بدل گیا ہے، یعنی پہلے ریاست کا نشانہ سیدھا مجرم کا جسم تھا، جسم کو تباہ کیا جاتا تھا۔ صحیح کہا، اور اب نشانہ انسان کی روح، اس کی روٹین اور اس کا ذہن بن چکا ہے۔ ریاست کو اب جسم کو تباہ کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رہی، بلکہ اس جسم کو ایک ٹائم ٹیبل کے تحت کنٹرول کرنے میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ اور اسے ہم ڈسپلن کا آغاز کہہ سکتے ہیں۔ جسم سے کام لینا سیکھ لیا گیا۔ لیکن ان نئے قید خانوں کی طرف آنے سے پہلے مجھے اس پرانے نظام پر تھوڑی اور بات کرنی ہے۔ پرانے دور کی سزائیں اتنی کھلی، عوامی اور تھیٹریکل کیوں تھیں؟ ظاہر ہے، آج کے دور سے دیکھیں تو یہ صرف بے مقصد ظلم لگتا ہے، ایک وحشت لگتی ہے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے بادشاہ کے پاس طاقت تھی تو وہ چپ چاپ بھی تو مار سکتا تھا نا۔ عوام کے سامنے اتنا بڑا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ وحشت بے ترتیب نہیں تھی، یہ باقاعدہ ایک حساب کتاب سے بنایا گیا نظام تھا۔ اس نظام میں درد کی مقدار کو ناپا اور تولا جاتا تھا۔ جرم کی سنگینی کے حساب سے؟ بالکل، اور اس کا سیدھا تعلق بادشاہ کی ذاتی طاقت سے تھا۔ اس دور میں قانون کسی پارلیمنٹ کا نہیں تھا، قانون دراصل بادشاہ کی ذات تھی۔ تو اگر کوئی چوری بھی کر رہا ہے یا قانون توڑ رہا ہے تو وہ صرف ایک جرم نہیں کر رہا، بلکہ اس نے سیدھا بادشاہ کی اتھارٹی پر حملہ کیا ہے۔ اور جب ریاست سزا دیتی تو وہ انصاف نہیں بلکہ بادشاہ کی طاقت کو بحال کر رہی ہوتی تھی۔ عوامی پھانسی اصل میں مجرم اور بادشاہ کے درمیان ایک مقابلہ تھا، ایک جنگ تھی، جس میں بادشاہ جیت کر دکھاتا تھا تاکہ عوام پر خوف بیٹھ جائے کہ بادشاہ کی طاقت کتنی بے پناہ اور ظالمانہ ہے۔ طاقت کا اظہار عوام کو ڈرانے کے لیے تھا۔ یہاں آ کر معاملہ واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے، کیونکہ دستاویزات میں ایک اور چیز واضح ہے کہ مجرم سے اقرار جرم کروانا سزا کا اہم ترین حصہ تھا۔ جسم کو درد اس لیے دیا جاتا تھا تاکہ سچ سامنے لایا جا سکے۔ کیونکہ اقرار کے بغیر بادشاہ کی عظیم طاقت عوام کی نظروں میں حق بجانب نہیں لگتی تھی۔ جب مجرم تختے پر کھڑے ہو کر اپنے جرم کا اقرار کرتا تو ریاست کا فیصلہ جسٹیفائیڈ ہو جاتا تھا۔ اور اس پھانسی کے تماشے میں ایک اور بڑا فیکٹر عوام کا ہجوم تھا، ہے نا؟ عوام کو وہاں خوف زدہ ہونے کے لیے بلایا جاتا تھا۔
اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہی عوام اس نظام کی سب سے بڑی کمزوری بن گئی۔ کمزوری کیسے؟ عوام تو ڈر رہی تھی نا؟ عوام وہاں آتی ضرور تھی، لیکن ہمیشہ ڈرتے نہیں تھے۔ کئی بار ہجوم ریاست کے بجائے مجرم سے ہمدردی کرنے لگتا۔ اچھا، یعنی اگر انہیں لگتا کہ سزا جرم سے زیادہ سخت ہے تو وہ بغاوت کر دیتے، جلاد پر حملے ہوتے تھے۔ سزا کے وقت ریاست اور قانون کا مذاق اڑایا جاتا۔ یہ عوامی تماشا الٹا ریاست پر بھاری پڑنے لگا۔ چھوٹے مجرم عوامی ہیرو بننے لگے۔ اور بعض اوقات انہیں چھڑانے کے لیے دنگے شروع ہو گئے۔ ریاست نے جو تماشا اپنا خوف بٹھانے کے لیے بنایا تھا، وہی تماشا اس کی طاقت کو چیلنج کرنے لگا۔ اور اسی دور میں چھپنے والے اشتہارات اور نئی تصنیفات نے آگ پر تیل کا کام کیا۔ مجرموں کی آخری تقریر پاپولر لٹریچر بن گئی، جس میں ان کے جرم کو شاندار اور بغاوتی بنا کر پیش کیا جاتا۔ یہ تو ریاست کے لیے ایک مکمل ڈیزاسٹر تھا۔ انہی خطروں کی وجہ سے اور اپنی طاقت کو کھونے کے ڈر سے ریاست نے سوچا کہ اس تماشے کو بند کرنا ہی بہتر ہے۔ طاقت کے اظہار کا نیا طریقہ ڈھونڈنا لازمی ہو گیا تھا۔ تو آخر اس سب کا مطلب کیا ہے؟ پھانسی گھاٹ بند ہو گئے اور گلوٹین کو قید خانے کی اونچی دیواروں کے پیچھے چھپا دیا گیا، لیکن اس کی جگہ کیا لے کر آئی؟ اس کی جگہ قید خانوں کی پیدائش نے لے لی، اور یہ نیا نظام بظاہر نرم اور انسانیت پسند نظر آتا ہے، لیکن دراصل یہ کنٹرول کا ایک ایسا نظام ہے جو ہر وقت نگرانی کرتا ہے۔ سزا جسم کے بجائے اب سیدھا روح پر ہونے لگی۔ نظام نے اب مجرم کے ماضی، اس کی نفسیات، اس کے ماحول اور اس کے ارادوں کو پرکھنا شروع کر دیا۔ پرانے عدالت میں تو صرف یہ دیکھا جاتا تھا کہ کیا جرم ہوا اور اس کی سزا کیا ہے، لیکن نئے نظام میں عدالت یہ دیکھتی ہے کہ یہ شخص ایسا کیوں ہے اور اسے کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ یہ تبدیلی واقعی انقلابی کی، کیونکہ اب مجرم ایک کیس بن گیا تھا جسے پڑھا جانا تھا۔ اور جلاد کی جگہ اب ماہرین کی ایک نئی فوج نے لے لی۔ نفسیات دان، تعلیم دان، ماہرین سماجیات اور وارڈنز۔ ان سب کا مقصد سزا دینے سے زیادہ فرد کا علاج کرنا اور اس کی ذہنی حالت کو کنٹرول میں لانا بن گیا۔ یہ نئی اپروچ تو تلوار سے بھی زیادہ خطرناک لگتی ہے، کیونکہ جلاد کا کام تو جسم تک تھا، لیکن یہ نفسیات دان دماغ کے اندر تک پہنچ گئے۔ دماغ اور روح دونوں۔ اب فیصلہ یہ نہیں ہوتا کہ جرم کی سزا پوری ہوئی یا نہیں، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ مجرم کی سوچ ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں۔ اور اس غلامی کو ٹھیک کرنے یا ریہیبلیٹیشن کا نام دے دیا گیا۔ یہی تو نظام کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ جب سزا، دوائی اور علاج بن جاتی ہے تو اس پر سوال اٹھانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ جب ریاست نے ذہن کو کنٹرول کرنے کا یہ طریقہ ڈھونڈ لیا تو اس نے اسے معاشرے کے دوسرے اداروں پر بھی لاگو کر دیا ہوگا۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہی سب سے زیادہ غور کرنے والی بات ہے۔ فوکو کی یہ تحقیق صرف 18ویں صدی کی کہانی نہیں ہے۔ جب بھی آج کسی عدالت میں کسی کے بچپن کے حالات یا اس کی ذہنی حالت کو جرم کی وجہ بتایا جاتا ہے، وہاں یہی روح کی سزا کا نظام اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل، ہر جگہ جہاں انڈیویجول کو ٹھیک کرنے پر زور دیا جائے، وہاں یہی طاقت اور کنٹرول پوشیدہ ہوتا ہے۔ تو اس مطالعے کے آخر میں ایک گہرا خیال ابھرتا ہے جس پر غور کرنا ضروری ہے۔ اگر ہمارا اعلیٰ ترین انصافی نظام آج جسم کی بجائے انسان کی روح اور ذہن کو کنٹرول کرنے پر مرکوز ہے، تو کیا ہماری عام زندگی کے ادارے بھی اسی کا حصہ نہیں بن گئے؟ صحیح کہا، جیسے اسکول، دفتر، اسپتال، یا یہاں تک کہ ہماری ماڈرن ڈیجیٹل زندگیاں، جہاں ہر وقت ڈیٹا اور ٹائم ٹیبلز ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ الگوریدمز کی شکل میں یہ پوشیدہ نگرانی آج بھی موجود ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہے۔ کیا وہ آزادی جسے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں محسوس کرتے ہیں، دراصل ایک عظیم اور نہ دکھنے والے قید خانے کا ہی ایک نیا روپ ہے؟ ایک بہترین اور فکر انگیز سوال۔ یہ وہ سوال ہے جس پر اس تحقیق اور گفتگو کے بعد یقیناً مزید غور و فکر کی جا سکتی ہے۔ ہماری آج کی اس تفصیلی گفتگو کا یہی مقصد تھا۔